اور آپ کھڑے ہوں گے حضور الہ میں، اور فرمایا بیدی لواء الحمد ولا فخر، فرمایا فخر نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے لوگوں عقیدہ رکھ لو کہ اس دن خدا کی حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وما نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے جا رہا ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، ابو ہریرہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح لی، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کنڈی کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا، جنت کا تالا میں کھولوں گا۔ اندر سے آواز آئے گی من انت، دروازہ کھٹکھٹانے والے جنت کے دروازے بند ہوں گے، آواز آئے گی آپ کون ہیں؟ میں بتاؤں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بواب جنت، جنت کے فرشتے دروازہ کھول دیں گے، سلامی دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں حکم تھا جب تک میرا حبیب مصطفیٰ نہ آئے جنت کا دروازہ کسی پر کھولا نہ جائے۔ تو جنت کا افتتاح مصطفیٰ کریں گے، اور فَيَدْخُلُهَا مَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے فقیر لوگ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الناس طبعا، حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، فرمایا کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر امت کی تعداد میری ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی کل امتیں ایک طرف ہوں گی، اور حضور کی امت تعداد میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کل 120 صفیں بنائی جائیں گی، اور ایک حدیث میں ہے 140 صفیں بنائی جائیں گی۔ 120 صفوں میں یا 140 صفوں میں فرمایا 80 صفیں صرف میری امت محمدی کی ہوں گی۔ ابھی آپ 1.25 ارب ہیں کیا، اور دوسری پوری انسانیت زمین پر 5 ارب ہے، 4.25 ارب دوسرے لوگ ہیں، آپ ابھی 5واں حصہ ہیں۔ تو بعض لوگ ایسا چلاتے ہیں نا فتنہ، مہدی علیہ السلام آ گئے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ایک بزرگ محدث ہیں مکہ معظمہ میں، ان کے ہاں مجلس تھی، میں وہاں موجود تھا، کھانا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا فتنہ چلتا رہتا ہے کہ حضرت امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، بس ابھی اگلی صدی میں قیامت آ رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ہمیں بتائیں۔ علماء مشائخ محدثین عرب ملکوں کے جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ آپ کا رائے کیا ہے۔ میں نے بہت سے دلائل دیے، سمجھایا یہ لغو خیال ہے، جہالت ہے، نادانی ہے۔ اس میں سے ایک دلیل بتا رہا ہوں آپ کو جو ابھی میں نے دی، میں نے کہا ایک دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی، اور 120 یا 140 صفوں میں 80 صفیں میری ہوں گی۔ میں نے کہا ابھی تو 5 ارب میں ہم 1.25 ارب ہیں، اور 3.25 ارب دوسرے ہیں، تو حضور نے فرمایا 120 میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ ابھی امت نے اتنی تعداد میں بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، اتنا بڑھے گی کہ 140 صفوں میں امت مصطفیٰ 80 صفوں تک جائے گی، تو پھر آثار قیامت۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلی بات کی کہ آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، اور اس بہتر کو آپ نے دیکھ لیا کہ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ حمد بھی حضور کی ذات کا، محمد بھی حضور، حامد بھی حضور، احمد بھی حضور، اور قیامت کے دن آپ کا مقام بھی محمود ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ جو آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، اور آخرت کی عزت دنیا کی عزت و منزلت سے بھی کہیں بلند ہوگی، اس کی شکل بیان کی کہ کیا ہوگا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
قیامت کے دن ہر ایک کا حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی گھبرایا ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی اللہ کے جلال کے سامنے کانپتا ہوگا، اور ایک طرف میرے حبیب آپ کا عالم یہ ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا، اتنا عطا کروں گا، میری عطاؤں، میری رحمتوں، میری محبتوں، میری شفقتوں اور میری نعمتوں کا سارا رخ میرے مصطفیٰ آپ کی طرف ہو جائے گا، اور اتنا عطا کروں گا کہ میرے حبیب آپ خود کہیں گے کہ مولا اب میں راضی ہو گیا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا آپ قیامت کے دن حضور کی قدر و منزلت کو متعلق کر دیا، ان دو آیتوں کو ملا کے پڑھیں، متعلق کر دیا کہ اللہ نے فرمایا اتنا عطا کروں گا۔ اب فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ اپنی عطا کب تک کروں، نہیں، یہ فیصلہ محبوب تیرا ہوگا، جب تک تو نہیں کہے گا کہ مولا اب میں راضی ہو گیا، تب تک عطاؤں اور نوازشوں کی بارش جاری رہے گی۔ تو حضور کو اللہ پاک عرش کی اپنی داہنے جانب ٹھہرا کر اپنی عطاؤں اور نوازشوں کی بارش فرمائیں گے، اور حضور سے پوچھیں گے حبیب بتائیے آپ کی امت کے ساتھ کیا حصہ معاملہ کیا جائے، اور آقا کی شفاعت عظمیٰ کا آغاز ہوگا۔ یہ شفاعت عظمیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب تین شانیں اور بیان کی، تین شانیں، اس کے تین معنی بیان کروں گا، تین معنی۔ کتنے؟ پہلے فرمایا محبوب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ظاہری معنی، پھر خاص معنی، پھر خاص الخاص معنی۔ پہلا عام معنی جو ترجموں میں آپ پڑھتے ہیں، دوسرا خاص معنی، اور تیسرا خاص الخاص معنی۔ تو پہلا معنی یہ ہے وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے حبیب یہ جو طعنہ دیتے ہیں کہ رب نے چھوڑ دیا، رب ناراض ہو گیا، ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ محبوب اب تو میں نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کروا کے مصطفیٰ کر دیا ہے۔ کیا ایسا وقت نہیں تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا اور والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا؟ آپ یتیم تھے، فآوا، تو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے، پہلے آپ کے دادا ابو عبد المطلب، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے اور حضرت عبد المطلب کے ذریعے محبوب آپ کے سر پہ سایہ کر دیا کفالت کا۔ پہلا معنی، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے مگر حبیب آپ کو سایہ کفالت دیا، ایک معنی ہو گیا۔ یہ معنی عام تھا۔ تو حبیب جب بچپن میں تجھے نہیں چھوڑا اور یتیم پیدا ہو کر بھی تجھے یتیم رہنے نہیں دیا، دادا اور چچا کا سایہ کفالت باپ کی طرح رکھ دیا، تو محبوب اب کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ دوں؟ اب اس کا معنی خاص، معنی خاص، معنی خاص یہ ہے الم یجدک یتیمن فآوا۔ یتیمن، یہ جو آیت آئی ہے اس میں مفعول مقدم ہوا ہے، قاضی ایاز نے الشفا میں بیان کیا، اس کو بیان کیا اور فرمایا الم یجد یتیمن فآوا بک۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب کیا ہم نے یتیموں کو آپ کے ذریعے سہارا نہیں دیا؟ کیا آپ کو یتیموں کے سر پہ سایہ نہیں بنایا؟ جتنے یتیم تھے اس دنیا میں مصطفیٰ تو ان کے سر پہ سہارا بن گیا، اور تیری ذات یتیموں کے سر پہ سایہ عاطفت بن گئی اور سایہ کفالت بن گئی، اور یتیموں کو اس دھرتی پہ پوچھتا کوئی نہیں تھا، اور یتیم مارے مارے پھرتے تھے، اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مصطفیٰ تو آیا تو یتیم سر اٹھا کے چلنے لگے، اور تیری وجہ سے یتیموں کو کفالت مل گئی، تیری وجہ سے یتیموں کے سر بلند ہو گئے، اور تیری وجہ سے یتیموں کے سروں پر چھت آ گئی۔ علم یجد کا
فآوا بک یتیما، یہ تفسیر ہے اس کی جو قاضی ایاز نے بیان کی کہ حبیب آپ کو پایا سو آپ کی ذات کو ہم نے یتیموں کا سایہ بنا دیا۔ سمجھ گیا نا دوسرا معنی؟ اب معنی خاص الخاص، اس سے بلند تیسرا معنی۔ تیسرے معنی میں فرمایا علم یجد کا یتیمن، یتیم کا ایک معنی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو بچپن میں تو وہ نوعمر یتیم ہوتا ہے۔ اب یتیم کا لفظ جو ہے یاد رکھ لیں، یہ یتم میں سے ہے، یہ تے میم، کیا یتم عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، عدم مثلیت کو یتم کہتے ہیں، اور یتیم کہتے ہیں بے مثال و لا جواب، جس کی نظیر، جس کی مثال، جس کا جواب کوئی نہ ہو، دنیا میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اب عربی زبان کا یہ لفظ آپ بھی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ابھی سمجھ آ جائے گی۔ بڑا قیمتی موتی، نادر الوجود موتی، جس کے پائے کا کوئی موتی دنیا میں نہ ہو، آپ اسے کہتے ہیں در یتیم، کہتے ہیں در یتیم۔ یتیم جس کے ماں باپ نہ ہو اس کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تنہا ہوتا ہے، جب ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ تنہا ہوتا ہے، اس کی تنہائی و یکتائی نے اسے یتیم بنا دیا۔ اور یہاں اس کا حسن، اس کا جمال، اس کے خصائل، اس کے فضائل، اس کے شمائل، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی حیات، اس کی ہیبت، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کی عظمت اتنی لاجواب ہوتی ہے کہ جب ساری کائنات میں وہ ایسا یکتا و تنہا ہو کہ اس جیسا ہی کوئی نہ ہو، اس کی مثال ہی کوئی نہ ہو، تو اس بندے کو بھی بندہ یتیم کہتے ہیں۔ اب تیسرا معنی خاص، یہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اور آوا کا ایک معنی ہے چن لینا، کیا اپنی طرف کھینچ لینا، چن لینا۔ اب معنی ہوا علم یجد کا یتیمن، حبیب بنائے تو ساری کائنات کے لوگ میں نے ہی تھے، آدم بھی میں نے ہی بنایا، نوح بھی میں نے بنایا، ابراہیم بھی میں نے بنایا، موسیٰ و عیسیٰ بھی میں نے بنائے، داؤد و سلیمان بھی میں نے بنائے، یحییٰ و زکریا بھی میں نے بنائے، ہر حسین و جمیل میں نے بنایا، ہر صاحب کمال میں نے بنایا، میرے حبیب ہر کمال کو میں نے بنایا، مگر ایک کے ساتھ دوسرے ملتے جلتے کئی تھے، نبیوں میں نبیوں جیسے تھے، رسولوں میں رسولوں جیسے تھے، پر حبیب جب تجھے بنا دیا اور تجھے حسن دیا، تجھے جمال دیا، تجھے کمال دیا، تجھے خوبصورتی دی، تجھے عظمت دی، تجھے حسن اخلاق دیا، تجھے حسن سیرت دیا، حسن کردار دیا، شجاعت دی، انوکھا بنایا، حبیب جو کچھ تجھے دینا تھا، جیسا تجھے بنانا تھا، جب تجھے بنا چکا اور بنا کے سامنے رکھا اور تجھے دیکھا تو مجھے میری قسم تیرے جیسا اور کوئی نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ فرمایا حبیب تجھے بنا کر اور تجھے سنوار کر اور سب کچھ تجھے دے کر، تجھے حسین و جمیل اور باکمال کر کے جب تجھے دیکھا تو تجھے یتیم پایا۔ یتیم کا مطلب لاجواب پایا، بے مثال پایا، یکتا و تنہا پایا، ساری مخلوق میں دیکھا کوئی تیری مثال نہ تھا۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیمن، محبوب جب تجھے بنا چکا اور تجھے اتنا بے مثال پایا کہ پھر فآوا، میں نے چاہا کہ ہر کوئی کسی کے لیے ہوتا پھرے، تجھے اپنے لیے چن لیتا ہوں۔ ہائے ہائے، فآوا، تجھے میں نے اپنے لیے چن لیا۔ میں نے کہا یہ تو میرا حبیب ہوگا، یہ تو میرا حبیب ہوگا، باقی ہر کوئی کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا پھرے، بس ہم تو اسی کو لیتے ہیں۔ فآوا، تو تجھے اپنے لیے چن کے رکھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، چونکہ اپنے لیے چن لیا، فآوا، اس لیے قیامت کے دن ہر کوئی محشر کی زمین پر ہوگا، مصطفیٰ کو اٹھا کے عرش پہ کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اب سمجھے علم یجد کا یتیمن فآوا، کتنا شور تھا پہلو میں۔
کہ حضور کی یتیمی کی بات ہو رہی ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ یتیمی ہے کیا. سمجھ گئے معنی؟ اب اگلی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے بھی تین معنی، معنی عام، معنی خاص اور معنی خاص الخاص. عام معنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ کہ حبیب آپ 40 سال جب گزرے تو ہم نے نبوت اور رسالت کی وحی سے آپ کو بہرہ یاب نہیں کیا تھا. ضالًا، آپ میرے متلاشی تھے، آپ میرے متلاشی تھے، وحی الہی کے منتظر تھے، میری ہدایت ربانی کی تلاش میں تھے، ہدایت ربانی کے لیے سرگرداں تھے. فہدا، سو ہم نے وہ ہدایت وہی نازل کر کے تمہیں عطا کر دی. اور جو ضالن کا معنی معاذ اللہ گمراہی کا کرتے ہیں وہ خود دنیا میں سب سے بڑے گمراہ ہیں، بدبخت ہیں، گمراہ ہیں. وہ یہ کہ ہدایت کے طالب تھے، ہدایت کی طلب میں سرگرداں تھے. فہدا، ہم نے تمہیں وحی ربانی کی شکل میں نبوت و رسالت کی ہدایت عطا کر دی. یہ معنی عام ہو گیا. دوسرا معنی وہی مفعول مقدم کا، وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ بِكَ ضَالًّا. یہ تفسیر ہوئی کہ حبیب ہم نے آپ کو پایا، آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی. آپ کو پایا اور آپ کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت دے دی. یہ جو لفظ ہے ضالًا، اس کی لغت کی ایک بات بتاؤں. آپ لسان العرب اور قاموس سمیت بڑی بڑی لغات عرب کی کتابیں لغت کی اٹھائیں، آپ کو ملے گا کہ یہ جو صحرائی علاقے ہوتے ہیں اور اس میں وادیاں ہوتی ہیں اور صحرا ہوتے ہیں جہاں راستوں کا کوئی عطا پتہ کسی کو نہیں چلتا، وہاں ایک درخت ہوتا ہے، کہیں کہیں کھجور کا درخت. وہ کھجور کا درخت جو بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتا دیتا ہے، لوگ اس کی سمت، اس سے سمت تلاش کر لیتے ہیں، اس درخت کو دال کہتے ہیں. اس درخت کو دال کہتے ہیں. اور دال سبب بول کے مسبب مراد لیتے ہیں. دال کا مطلب اس لیے کہ اس کے ذریعے بھولے ہوئوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کے ذریعے بھولے ہوئوں کو ہدایت ملتی ہے. تو فرمایا میرے حبیب تجھے بھیجا اور صحرائے عرب کے لوگ توحید بھول گئے تھے، ہدایت بھول گئے تھے، انسانیت بھول گئے تھے، اخلاق بھول گئے تھے، اور پوری روئے زمین پہ لوگ اپنا جادہ حق بھول گئے تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، صحرا کے اس راستہ دکھانے والے درخت کی طرح حبیب تیرے سراپا کو اس طرح پایا، سو جو جو تیرے دامن سے لگتا گیا ہدایت پاتا گیا، جو جو تیری بارگاہ میں آتا گیا، جو جو تیرے قدموں میں آتا گیا، تیرے دامن سے لپٹتا گیا اور تیری نبوت کو قبول کرتا گیا، فہدا بک ضالًا، وہ گمراہ ہدایت پاتا چلا گیا. یہ معنی خاص اور خاص الخاص. تیسرا معنی جو خاص الخاص ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالًا کہتے ہیں کسی کے عشق اور محبت میں مستغرق ہو جانا، اور اتنا غرق ہو جانا کسی کے عشق و محبت میں کہ سب کچھ بھول جانا، کسی کی محبت میں سب کچھ بھول جانا، از خود رفتہ، از خود وارفتہ ہو جانا، اپنے آپ کو بھی بھول جانا اور گم گشتہ عشق ہو جانا، عشق کی راہوں پر محبوب کی یاد میں خود کو بھی گم کر دینا. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو ضال پایا، یعنی حبیب اپنے عشق میں اس طرح مستغرق پایا کہ میرے عشق اور محبت میں تو ہر شے بھول گیا تھا. اور کتنا بھول گیا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو چلتے ہوئے گھر سے غار حرا میں عبادت کے لیے، مراقبے کے لیے 7 دن کی خوراک دیتی، جو دیتی، پانی دیتی، ستو دیتی، جو کی روٹی دیتی بنا کر، پانی کے ساتھ کھا لیں.
کبھی 7 دن کے لیے جاتے غار حرا میں، کبھی 10 دن کے لیے جاتے، کبھی 20 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے جا کے عبادت کرتے، اور وحی الہی کے نازل ہونے سے پہلے عشق الہی میں مست و بے خود رہتے، مست و بے خود رہتے۔ ہفتہ گزر جاتا، 10 دن گزر جاتا، ہفتے کے لیے گئے تھے 20 دن ہو جاتے، 20 دن کے لیے گئے تھے 40 دن ہو جاتے، مہینہ گزر جاتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پریشان ہو کر غار حرا میں آتی دیکھنے کے لیے کہ خبر لوں، خیریت پوچھوں کہ مہینہ گزر گیا ہے حضور نہیں آئے، 10 دن کے لیے گئے تھے، خیریت تو ہے؟ جب غار حرا میں آ کے دیکھتی تو آقا تو خیریت سے ہوتے، اپنی مستی اور بے خودی کے حال میں ہوتے، یاد الہی میں مست ہوتے اور عشق الہی میں گم ہوتے، مگر جو چیز ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی اور لرزہ برندام کر دیتی وہ یہ کہ وہ پریشان آئی تھی کہ 7 دن کی خوراک لائے تھے، مہینہ گزر گیا ہے، اب خوراک ختم ہو گئی ہوگی، معلوم نہیں کھاتے کیا ہوں گے۔ جب آتی تو دیکھتی کہ مہینہ گزر چکا ہے اور 7 دن کے جو ستو لائے تھے وہ بھی چوں کے تو پڑے، خوراک بھول گئے۔ تو عشق الہی میں جب کوئی مست ہوتا ہے تو لوگوں خوراک بدل جاتی ہے، جب عشق الہی میں کوئی گم ہوتا ہے تو غذائیں بدل جاتی ہیں، ذائقے بدل جاتے ہیں، لذتیں بدل جاتی ہیں، کیف و سرور کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ تو کھانا پینا فرمایا حبیب اپنے عشق میں آپ کو اتنا گم اور مست پایا کہ آپ اپنی خوراک بھی بھول گئے تھے، اپنا آرام بھی بھول گئے تھے اور شب و روز کی گنتی بھی بھول گئے تھے، اتنا مست و بے خود پایا کہ سوائے میرے عشق کے کچھ یاد نہ تھا۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فہدا، ناموس اکبر بھیجا تو میں نے پردہ اٹھا دیا۔ جب اپنے عشق میں، اپنی طلب وصال میں جب آپ کو گم پایا تو حبیب سارے پردے اٹھا دیے اور حرا کی وحی سے شروع کیا سفر، اور آپ کو اٹھاتا اٹھاتا معراج کی رات اس عشق کی جواب میں اس مقام پر لایا کہ جب کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ حبیب یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں، وادی مکہ سے لے کر مکان و لامکان کے فاصلے طے کر کے میری قربتوں کے لیے یہاں تک آپ آئے ہیں۔ حبیب اب یہاں رک جا، اس کے بعد آگے تجھے لینے کے لیے میں چل کے آتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے حضور کو اپنی قربت خاص سے نوازا، کعبہ قوسین پر حبیب تجھے اپنے عشق میں جتنا گم پایا تھا اتنی قربت سے نواز دیا، اور پھر 2 کمانوں کے فاصلے بھی ہٹا دیے، اور پھر جتنا عشق میں مست پایا تھا حتیٰ کہ حبیب اس مقام کعبہ قوسین ادنا پہ اٹھا کر پردے بھی اٹھا دیے۔ انہ هو السمیع البصیر، یا تو مجھے تکتا تھا یا میں تجھے تکتا تھا۔ یہ خاص الخاص معنی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب تجھے اپنے قرب اور وصال کی حاجت میں پایا، فَأَغْنَىٰ اپنی لذت دیدار دے کے غنی کر دیا، رجا دیتا۔ پنجابی وچ آدن اپنا دیدار اتنا کرایا کہ تینوں رجا دیتا، فَأَغْنَىٰ رج گیا حبیب۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کوئی یتیم تیرے دروازے پر آئے تو رب کی نعمتوں کا صلہ یوں عطا کر کہ اس یتیم کی جھولیاں بھر کے بھیجا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی منگتا آئے تو اس کے ہاتھ خالی نہ موڑا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہا کر۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان اور قدر و منزلت سی، اور یہ تعلیم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی قربت اور آپ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یتیموں سے پیار کرنا ہوگا، محتاجوں سے پیار کرنا ہوگا، مسکینوں، غریبوں، کمزوروں سے پیار کرنا ہوگا، منگتوں، سائلوں سے پیار کرنا ہوگا، حضور کے دین سے پیار کرنا ہوگا، حضور کی امت سے پیار کرنا ہوگا، اور حضور کے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دینا ہوگا۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک قربتوں کی منزلیں نصیب نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔